ایک تو بات میں جوانوں سے بالخصوص آپ سے گزارش کروں گا کہ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کا ماحول بنائیں۔ جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں نا، انہوں نے 9 10 گھنٹے کی بھی نیند پوری کی ہو نا، اٹھتے ہی ان کا دل کرتا ہے 2 بندے مجھے دبائیں۔ حالانکہ سو کے اٹھنے پہ تو طبیعت فریش ہونی چاہیے، لیکن آپ اس وقت سوئے ہیں جس وقت دین نے کہا تھا کہ جاگو۔ آپ حدیث پاک دیکھیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، گنڈا 3 گرہیں لگاتا ہے تمہارے کان میں اور کہتا ہے سو جا سو جا سو جا، رات لمبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ سویرے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، چارپائی پہ اٹھا، اس نے اٹھنے کی دعا پڑھ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنے لہجے میں کسی طرح اللہ کا ذکر کر لیا۔ جب وہ رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی پہلی گرہ کھل جاتی، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی، اور جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان ویسے ہی دور ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جو صبح سویا رہے وہ گرہیں قائم رہتی۔ جو صبح اللہ کے ذکر سے، وضو سے، نماز سے شیطان کی گرہیں توڑ دیتا ہے وہ تازہ دم اٹھتا ہے، تازہ دم۔ ہم صبح تازے نہیں اٹھتے، فریش نہیں اٹھتے، بکھرے سوچیں، الجھے خیالات اور تھکے وجود اور گھٹن والا ہمارا ذہن۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے عزیز صرف اتنی ہے کہ ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں، صبح دیر تک ایک تو بات میں جوانوں سے بالخصوص آپ سے گزارش کروں گا کہ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کا ماحول بنائیں۔ جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں نا، انہوں نے 9 10 گھنٹے کی بھی نیند پوری کی ہو نا، اٹھتے ہی ان کا دل کرتا ہے 2 بندے مجھے دبائیں۔ حالانکہ سو کے اٹھنے پہ تو طبیعت فریش ہونی چاہیے، لیکن آپ اس وقت سوئے ہیں جس وقت دین نے کہا تھا کہ جاگو۔ آپ حدیث پاک دیکھیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، گنڈا 3 گرہیں لگاتا ہے تمہارے کان میں اور کہتا ہے سو جا سو جا سو جا، رات لمبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ سویرے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، چارپائی پہ اٹھا، اس نے اٹھنے کی دعا پڑھ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنے لہجے میں کسی طرح اللہ کا ذکر کر لیا۔ جب وہ رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی پہلی گرہ کھل جاتی، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی، اور جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان ویسے ہی دور ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جو صبح سویا رہے وہ گرہیں قائم رہتی۔ جو صبح اللہ کے ذکر سے، وضو سے، نماز سے شیطان کی گرہیں توڑ دیتا ہے وہ تازہ دم اٹھتا ہے، تازہ دم۔ ہم صبح تازے نہیں اٹھتے، فریش نہیں اٹھتے، بکھرے سوچیں، الجھے خیالات اور تھکے وجود اور گھٹن والا ہمارا ذہن۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے عزیز صرف اتنی ہے کہ ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں، صبح دیر تک ایک تو بات میں جوانوں سے بالخصوص آپ سے گزارش کروں گا کہ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کا ماحول بنائیں۔ جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں نا، انہوں نے 9 10 گھنٹے کی بھی نیند پوری کی ہو نا، اٹھتے ہی ان کا دل کرتا ہے 2 بندے مجھے دبائیں۔ حالانکہ سو کے اٹھنے پہ تو طبیعت فریش ہونی چاہیے، لیکن آپ اس وقت سوئے ہیں جس وقت دین نے کہا تھا کہ جاگو۔ آپ حدیث پاک دیکھیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، گنڈا 3 گرہیں لگاتا ہے تمہارے کان میں اور کہتا ہے سو جا سو جا سو جا، رات لمبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ سویرے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، چارپائی پہ اٹھا، اس نے اٹھنے کی دعا پڑھ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنے لہجے میں کسی طرح اللہ کا ذکر کر لیا۔ جب وہ رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی پہلی گرہ کھل جاتی، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی، اور جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان ویسے ہی دور ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جو صبح سویا رہے وہ گرہیں قائم رہتی۔ جو صبح اللہ کے ذکر سے، وضو سے، نماز سے شیطان کی گرہیں توڑ دیتا ہے وہ تازہ دم اٹھتا ہے، تازہ دم۔ ہم صبح تازے نہیں اٹھتے، فریش نہیں اٹھتے، بکھرے سوچیں، الجھے خیالات اور تھکے وجود اور گھٹن والا ہمارا ذہن۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے عزیز صرف اتنی ہے کہ ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں، صبح دیر تک ایک تو بات میں جوانوں سے بالخصوص آپ سے گزارش کروں گا کہ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کا ماحول بنائیں۔ جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں نا، انہوں نے 9 10 گھنٹے کی بھی نیند پوری کی ہو نا، اٹھتے ہی ان کا دل کرتا ہے 2 بندے مجھے دبائیں۔ حالانکہ سو کے اٹھنے پہ تو طبیعت فریش ہونی چاہیے، لیکن آپ اس وقت سوئے ہیں جس وقت دین نے کہا تھا کہ جاگو۔ آپ حدیث پاک دیکھیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، گنڈا 3 گرہیں لگاتا ہے تمہارے کان میں اور کہتا ہے سو جا سو جا سو جا، رات لمبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ سویرے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، چارپائی پہ اٹھا، اس نے اٹھنے کی دعا پڑھ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنے لہجے میں کسی طرح اللہ کا ذکر کر لیا۔ جب وہ رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی پہلی گرہ کھل جاتی،
اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی، اور جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان ویسے ہی دور ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جو صبح سویا رہے وہ گرہیں قائم رہتی۔ جو صبح اللہ کے ذکر سے، وضو سے، نماز سے شیطان کی گرہیں توڑ دیتا ہے وہ تازہ دم اٹھتا ہے، تازہ دم۔ ہم صبح تازے نہیں اٹھتے، فریش نہیں اٹھتے، بکھرے سوچیں، الجھے خیالات اور تھکے وجود اور گھٹن والا ہمارا ذہن۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے عزیز صرف اتنی ہے کہ ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں، صبح دیر تک ایک تو بات میں جوانوں سے بالخصوص آپ سے گزارش کروں گا کہ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کا ماحول بنائیں۔ جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں نا، انہوں نے 9 10 گھنٹے کی بھی نیند پوری کی ہو نا، اٹھتے ہی ان کا دل کرتا ہے 2 بندے مجھے دبائیں۔ حالانکہ سو کے اٹھنے پہ تو طبیعت فریش ہونی چاہیے، لیکن آپ اس وقت سوئے ہیں جس وقت دین نے کہا تھا کہ جاگو۔ آپ حدیث پاک دیکھیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، گنڈا 3 گرہیں لگاتا ہے تمہارے کان میں اور کہتا ہے سو جا سو جا سو جا، رات لمبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ سویرے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، چارپائی پہ اٹھا، اس نے اٹھنے کی دعا پڑھ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنے لہجے میں کسی طرح اللہ کا ذکر کر لیا۔ جب وہ رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی پہلی گرہ کھل جاتی، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی، اور جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان ویسے ہی دور ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جو صبح سویا رہے وہ گرہیں قائم رہتی۔ جو صبح اللہ کے ذکر سے، وضو سے، نماز سے شیطان کی گرہیں توڑ دیتا ہے وہ تازہ دم اٹھتا ہے، تازہ دم۔ ہم صبح تازے نہیں اٹھتے، فریش نہیں اٹھتے، بکھرے سوچیں، الجھے خیالات اور تھکے وجود اور گھٹن والا ہمارا ذہن۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے عزیز صرف اتنی ہے کہ ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں، صبح دیر تک ایک تو بات میں جوانوں سے بالخصوص آپ سے گزارش کروں گا کہ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کا ماحول بنائیں۔ جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں نا، انہوں نے 9 10 گھنٹے کی بھی نیند پوری کی ہو نا، اٹھتے ہی ان کا دل کرتا ہے 2 بندے مجھے دبائیں۔ حالانکہ سو کے اٹھنے پہ تو طبیعت فریش ہونی چاہیے، لیکن آپ اس وقت سوئے ہیں جس وقت دین نے کہا تھا کہ جاگو۔ آپ حدیث پاک دیکھیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، گنڈا 3 گرہیں لگاتا ہے تمہارے کان میں اور کہتا ہے سو جا سو جا سو جا، رات لمبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ سویرے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، چارپائی پہ اٹھا، اس نے اٹھنے کی دعا پڑھ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنے لہجے میں کسی طرح اللہ کا ذکر کر لیا۔ جب وہ رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی پہلی گرہ کھل جاتی، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی، اور جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان ویسے ہی دور ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جو صبح سویا رہے وہ گرہیں قائم رہتی۔ جو صبح اللہ کے ذکر سے، وضو سے، نماز سے شیطان کی گرہیں توڑ دیتا ہے وہ تازہ دم اٹھتا ہے، تازہ دم۔ ہم صبح تازے نہیں اٹھتے، فریش نہیں اٹھتے، بکھرے سوچیں، الجھے خیالات اور تھکے وجود اور گھٹن والا ہمارا ذہن۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے عزیز صرف اتنی ہے کہ ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں، صبح دیر تک ایک تو بات میں جوانوں سے بالخصوص آپ سے گزارش کروں گا کہ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کا ماحول بنائیں۔ جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں نا، انہوں نے 9 10 گھنٹے کی بھی نیند پوری کی ہو نا، اٹھتے ہی ان کا دل کرتا ہے 2 بندے مجھے دبائیں۔ حالانکہ سو کے اٹھنے پہ تو طبیعت فریش ہونی چاہیے، لیکن آپ اس وقت سوئے ہیں جس وقت دین نے کہا تھا کہ جاگو۔ آپ حدیث پاک دیکھیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، گنڈا 3 گرہیں لگاتا ہے تمہارے کان میں اور کہتا ہے سو جا سو جا سو جا، رات لمبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ سویرے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، چارپائی پہ اٹھا، اس نے اٹھنے کی دعا پڑھ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنے لہجے میں کسی طرح اللہ کا ذکر کر لیا۔ جب وہ رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی پہلی گرہ کھل جاتی، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی، اور جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان ویسے ہی دور ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جو صبح سویا رہے وہ گرہیں قائم رہتی۔ جو صبح اللہ کے ذکر سے، وضو سے، نماز سے شیطان کی گرہیں توڑ دیتا ہے وہ تازہ دم اٹھتا ہے، تازہ دم۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے رستے میں جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ چیزیں تم نے اس تجارت کے اندر لگانی ہیں۔ اور رب کہتا ہے پہلا سبق تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم یہ تجارت کرو گے نا کہ اللہ رسول پر ایمان لاؤ گے، مال اور جان سے اس کے رستے میں جہاد کرو گے، تو ذالکم خیر لکم،
یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اسے جان لو، اگر سمجھ لو، اس کا علم پالو، اگر تمہیں اس سے آگہی حاصل ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی تجارت ہے، تو ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر چیز ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ کائنات کا رب فرما رہا ہے۔ تمہیں وہ تجارت بتاتے ہیں، تمہیں وہ سوداگری بتاتے ہیں، تمہیں وہ کاروبار بتاتے ہیں، وہ بزنس بتاتے ہیں، یہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہے اگر تم حاصل۔ یا اللہ، پھر یہ کاروبار کرنے سے ملے گا کیا؟ آپ یقین کریں، لوگوں کو اچھے شعر پر بھی وجد ہوتا ہے، لوگوں کو خوشخبری پر بھی وجد ہوتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں ان لفظوں پر، قرآن کی ان آیات پر ہمیں وجد ہوتا ہے، طبیعت، روح، مزاج، ذہن وہ جھومنے لگتا ہے۔ کریم فرمانے لگے اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو صرف معافی ملے گی۔ ایک ہوتا ہے معافی بھی ملنا اور پھر پیار بھی ملنا۔ یا اللہ صرف معافی ملے گی؟ فرمایا اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تمہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس جنت میں ایک تو یہ کہ معاف کر دے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ جنت دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ محلوں میں تمہیں رکھے گا جو بسنے والے باغ ہیں، ایسی جنتیں جو آباد ہیں، ان جنتوں میں اللہ تمہیں داخل کرے گا۔ قربان جائے، نتیجے کا بھی اعلان فرماتا ہے کریم رب، اس تجارت کے بارے میں اپنے بندوں کو یہ رہنمائی دیتا ہے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، فرمایا یاد رکھنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی رب اگر تمہیں بخش دے، اگر اللہ تمہیں جنت عطا کرے، اللہ تمہیں بسنے کے مکانات اور محل عطا کرے، تو دینے والا دے کے کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی۔ اگلی بات کروں، آپ میرے اپنے ہیں نا، تھوڑی سی نفسیات میں جانتا ہوں لوگوں کی۔ بندے کا بڑا عجیب ذہن ہے کہ وہ کہتا ہے صرف جنت ہی ملے گی۔ یہ جو دنیا کے 60 سال ہیں، یہ بیماری ہے انسانی اور نفسیاتی، کہ تھوڑے بہت محل اسے دنیا میں بھی چاہیے۔ صرف جنت کے وعدے پر انسانی نفسیات مطمئن ہے۔ جنت فقط حصول جنت، میں ایسے روغن خیال لوگوں کی باتیں سنتا اور پڑھتا ہوں جو بیچارے بڑے ہی پریشان ہیں، کہتے ہیں مولوی صرف جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، میرا رب کہتا ہے جو بھی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، زندگی بھی سونی ملے گی، شاندار، وزادار، باوقار، شانوں والی، نعمتوں والی، سعادتوں والی، برکتوں والی۔ شرط یہ ہے کہ مومنوں والی گزارے زندگی، شرط یہ ہے کہ ہو مومن، چاہے مرد ہو چاہے کرے اچھے عمل، زندگی بھی حیات طیبہ، نری حیات نہیں، حیات میرا موضوع نہیں، ورنہ حیات طیبہ کے کچھ اور معنی بھی بیان کرتا، لیکن بس اتنا سمجھ لو جسے رب کہتا ہے نا حیات طیبہ، اس سے زیادہ سونی زندگی ہو کوئی نہیں سکتی، اس سے پاکیزہ وقت گزر سکتا۔ اچھا، اس آیہ کریمہ میں جنت کا وعدہ کر کے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور فرمایا ایک نعمت تمہیں اللہ اور دے گا جو تمہیں بڑی پیاری ہے، جس کو تم بڑا محبوب رکھتے ہو، ایک دوسری نعمت وہ بھی اللہ تمہیں دے گا۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، فرمایا اللہ کی مدد جلدی آئے گی اور فتح تمہیں قریب ہو کے نصیب ہو جائے گی۔ دنیا میں اللہ مدد کرے گا اور تمہیں فتح یاب کرے گا، کامیاب کرے گا۔ کیسے کامیاب ہو جاؤ گے؟ رزق حلال میں بھی کامیاب رہو گے، اپنی اولاد کی تربیت میں بھی کامیاب رہو گے، اپنا گھر بنانے میں بھی کامیاب رہو گے، حقوق ادا کرنے میں بھی یہ مفسرین نے لکھا ہے، وہ بیان کر رہا ہوں۔ تم اپنی جو تمہارے ذمے اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہوں گی ان میں بھی کامیاب رہو گے۔ کیا فرمایا؟ وہ والی تجارت کرو جو میں نے بتائی ہے، ایک تو ایمان لاؤ، دوسرا اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں مالو جانوں سے نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور جلدی آنے والی تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ یا اللہ جنت بھی مل گئی، دنیا میں بھی کامیابی مل گئی، تو آگے بھی کچھ ملے گا۔ فرمایا وبشر المومنین، اے محبوب مسلمانوں کو خوشخبری سنا دے۔ باقی جو سب سے قیمتی چیز یہاں ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ رب کہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے تمہیں خوشخبریاں سناؤں گا، محبوب کی زبان نور سے خوشخبریاں۔ دو ہی کام ہیں زیادہ ضروری کرنے والے، دو باتیں بیان۔ ایک تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نا، پھر فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر
ایمان لاؤ. ایمان والوں سے کہہ دیا ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کہا شروع میں، اور دوسری آیت میں انہی ایمان والوں سے مطالبہ کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہی نہیں ہوا، قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اے دعوی ایمان کرنے والو، دل سے ایمان لاؤ. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمانداروں جیسے کام کر کے دکھاؤ. اے ایمان کے نام لینے والو، ایمان دار کہلانے والو، اپنے عمل سے، کردار سے ثابت کرو کہ تم صاحب ایمان ہو. ایک ہوتا ہے دعوی ایمان، ایک ہوتی ہے صورت مومن. قرآن مجید میں جہاں بھی کہا نا ایمان والے، اس کے متصل کہا ایمان بھی لاؤ، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال. نیک اعمال بھی کرو. تاجر وہ ہوتا ہے جو تجارت کرے، استاد جو ہوتا ہے جو سبق پڑھائے، خطیب وہ ہوتا ہے جو خطابت کرے، قاری وہ ہوتا ہے جو تلاوت کرے، عابد وہ ہوتا ہے جو عبادت کرے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اچھے اعمال کرے. اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ مومنوں جیسے عمل کرے. ایک تو یاد رکھیں کہ اس کی کوئی مجسم صورت نہیں ہوتی ایمان کی. اپنے دل کے اندر ہر وقت ایمان کو تازہ کریں. میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں گا، آپ نے توجہ کرنی ہے. جن لوگوں نے صورت مومن بنا لی ہے نا، وہ سیرت مومن بھی. اسلام کی کوئی مخصوص وردی نہیں کہ آپ نے وردی پہن لیا ہے تو آپ مسلمان ہو گئے. ایمان تو روح کا رشتہ ہے، وہ تو باطن کا تعلق ہے. نجاشی بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا اپنے ملک میں، ایک دفعہ بھی حضور سے ملنے نہیں آیا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو محبوب نے اس کے شہر کی طرف رخ کر کے فرمایا صفیں بناؤ، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا. یہ جو تیرے باطن کا رشتہ ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے. اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور تو سامنے دیکھ رہے تھے نا اس کو. فرمایا محبوب نے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. دیکھ کر ہی پڑھایا ہے نبی پاک نے، لیکن حضور سید عالم نے گواہی دی کہ اگرچہ وہ آیا نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نجاشی کا انتقال ہوا بادشاہ کا، اگرچہ اس نے اپنا ایمان بتایا نہیں، چھپایا ہوا تھا، لیکن جب اسے دفن کیا گیا تو اس کی قبر سے نور نکلنا شروع ہو. یاد رکھیں میرے بھائیوں، اپنی ایمان پر توجہ کریں، اپنے اعمال کو ایمان کے مطابق مرتب کریں. نیک نظر نہ آئے، نیک بننے کی کوشش کریں. نیک مشہور ہونے کے چکر میں نہ پڑیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں بڑا نیک آدمی ہوں. نیک بننے کی کوشش کریں. مومن تو نیکیاں چھپاتا ہے، مومن تو اپنی نیکی کا اپنے اللہ کے ساتھ راز رکھتا ہے. مومن کی خواہش تو ہوتی ہے یہ میرے اور میرے رب کے درمیان رہے. ایمان والوں سے کہا ایمان لے آؤ. بڑی اہم بات ہے، اس پر غور کیجئے گا. اور پھر فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. پہلے مال کی بات کی، جان کی بات بعد میں. مالوں سے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو مال جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، میں کہتا نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. مال اور جان سے جہاد. یہاں قتال کے لفظ استعمال نہیں ہوئے. قتال بھی جہاد ہے اور بڑی فضیلت والا کام ہے، لیکن جہاد کرو. جہاد تو مفسرین نے جہاد کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ کسی مقصد کے لیے جان لڑا دینے کو جہاد کہتے ہیں. جہاد کی بڑی قسمیں، نفس کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے. انسان کسی بھی کام کے لیے جب پوری جان لڑا دے تو اسے مجاہد کہا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے دین کے لیے جان لڑا دے. کس طرح؟ اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. کسی دوست کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے نا، آپ اس کی دعوت کریں، وہ آپ کی دعوت کرے، آپ اس کو سیر پہ لے جائیں، وہ آپ کو لے جائے، اس کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، سب ٹھیک ہے. کسی جگہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا یار 50,000 کی ضرورت تھی، تو آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں. وہ فوراً گھر جا کے کہے گا لالچی ہو گیا. مجھے بڑا تجربہ ہوا زندگی میں اس بات کہ ہم نے مرکز کی تعمیر سٹارٹ کی تو جو لسٹیں ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی تھی وہ فیل ہو گئی. ساری تعلقات آپ کے اتنی دیر قائم رہتے ہیں جتنی دیر آپ کسی کو کوئی مالی جانی کام آپ بتا کے الجھ جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ جہاد مشکل ہے. آسان تھا، بڑا آسان تھا. کن کے لیے؟ جن کے ایمان مضبوط تھے. یعنی حضرت صدیق اکبر تن کے کپڑے بھی اتار کے لے آئے حضور کی بارگاہ میں، ہر چیز لا کے پیش کر دی. سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، ٹاٹ کا لباس اور کانٹے لے کے ان کے ساتھ اس ٹاٹ کے لباس کو سیا ہوا ہے، لا کے حضور کی بارگاہ میں سارا کچھ جب رکھ دیا تو حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے، رب فرماتا ہے، یعنی خدا بندے سے خود پوچھے. رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے. یہ اللہ تو جانتا ہے،
لیکن یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ بندہ مومن کی، اس امت کے پہلے درویش کی شان کس طرح کی ہے۔ حضرت صدیق پر رو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔